أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنا بهم أنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری محترم ماں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر دو قسم کے حق ہیں. ایک کو حقوق اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ایک کو حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے. حقوق اللہ کی کوتاہی حقوق العباد کی کوتاہی کی طرف لے جاتی ہے اور حقوق العباد کی کوتاہی عبادات کی لذت کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت میں جو مزہ ہے، جو لذتیں ہیں، وہ کسی اور چیز میں نہیں. لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ اثرات ہیں ان گناہوں کے جو حق تبارک و تعالیٰ نے ہم کو منع کیے اور ہم اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر یوٹیوب کا استعمال اور غلط استعمال کہ جس کے اوپر جو ہے بغیر کسی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ایسی چیزوں کے دیکھنے میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور اس کی نحوست سے عبادات سے وحشت ہونے لگتی ہے. نمازیں ہماری پھٹافٹ ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ویڈیو گیم کے اندر ہمارے گھنٹوں نکل جاتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا. تو خیر، حقوق اللہ ہمارے ذمے، حقوق العباد ہمارے ذمے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حقوق اللہ میں اللہ جس کو چاہیں اس کو معاف کر دے، اور حقوق العباد جو ہے یہ بندہ جب تک معاف نہ کرے اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی جس میں حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، اور قریبی اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرو، اور تھوڑی دیر کے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے اوپر بھی تم احسان والا معاملہ کرو. آج جو ہے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، میں اپنی زندگی پر غور کروں کہ میں نے حقوق العباد کو کتنا پامال کیا ہے، اور حقوق العباد کی کوئی اہمیت میری نظر میں نہیں رہی، جس کی وجہ سے میں دنیاوی اعتبار سے گرتا جا رہا ہوں اور آخرت کے اعتبار سے بھی گر جاؤں گا.
جب آخرت کے اعتبار سے گر جاؤں گا، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں جو ہے میرا ساتھ دینے والا کون ہوگا؟ جو ذات ساتھ دینے والی تھی میں نے اسی کو ناراض کیا ہے۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والے قریبی جو ہے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، اس سلسلے میں مفسرین نے دو قول نقل کیے کہ قریبی پڑوسی اور دور کا پڑوسی سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں ایک قول تو علماء کا یہ ہے کہ جس کی دیوار ہماری دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ قریبی پڑوسی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس کی دیوار ہماری دیوار سے ملی ہوئی ہو، پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ تو اس سے جو ہے پتہ چلا کہ ایسے پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن معاملہ آج اتنا الٹا ہو چکا کہ میرے پڑوس میں اگر لڑائی جھگڑا ہو تو میں خوش، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو میں خوش، بچے اس کے نافرمان بنے تو میں خوش، اس کے گھر میں کھانے کی تنگی آئی تو میں خوش، اور اس کے گھر کے اندر جو ہے کوئی مانگنے والا آیا تو میں خوش، اگر پڑوس کے گھر کے اندر کھانا نہیں بنا تو میں خوش۔ یہ ساری جو ہے الٹی چیزیں ہماری زندگیوں میں آ گئی۔ مومن تو وہ تھا کہ اگر پڑوس میں کوئی بھوکا ہو تو پڑوسی جب تک بھوکا ہو خود کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائے، پڑوس کو پہلے پہنچائے۔ پڑوسی پر اگر کوئی تکلیف آ جائے تو پہلے پڑوسی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، آج دینی تعلیم ہم نے حاصل نہیں کی، ہمارے بچوں نے حاصل نہیں کی، جس کی وجہ سے اکثر مائیں بچپن ہی میں بچے کو یہ تربیت دیتی ہے کہ تیرے باپ نے تیرے لیے ناشتہ لا کر دیا۔ اگر ہمارا بچہ معصومیت کے انداز میں اگر پڑوس کے بچے کو اپنے ساتھ اپنے ناشتے میں شامل کر لے تو ماں اس کا باوڑا پکڑ کر، ماں اس کا کندھا پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں کھینچ لیتی ہے اور یہ کہتی ہے بیٹا تیرا ابا تیرے لیے لائے ہیں، سب کے لیے نہیں لائے، تو گھر میں بیٹھ کر کھا لے، اس کی نظر لگ جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں یہ کہتی کہ پیارے بیٹے تو نے بہت اچھا کام کیا، تو نے جو ہے پڑوس کے بچے کا دل راضی کیا، اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو جائے گا تیرے باپ کی روزی میں اللہ بے حساب برکت دے گا۔ اور پیارے بیٹے آج ان کے اوپر تنگی کے حالات ہیں، اللہ نہ کرے کل ہمارے اوپر تنگی کے حالات آ سکتے ہیں۔ جیسے تنگی کے حالات میں تم نے اس کی مدد کی، اگر کل تمہارے اوپر تنگی کے حالات آئیں گے تو لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کی مدد اس وقت تک بندے کے ساتھ رہتی ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو یہ تعلیم کے بجائے آج ہمارا بچہ گھر سے اگر کوئی چیز لے کر نکلتا ہے، ماں پہلے سے یہ کہہ دیتی ہے کسی کو دینا مت۔ پڑوس کے اندر رہنے والا بچہ اگر غریب ہے، پڑوس کے اندر رہنے والا بچہ اگر یتیم ہے، پڑوس میں رہنے والا بچہ اگر بغیر ماں کے ہے، وہ ہمارے بیٹے کی چیز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے اور اندر اندر سوچتا ہے کہ کاش میری ماں ہوتی تو میرے ہاتھ میں بھی یہ چیز ہوتی، میرا باپ ہوتا تو میرے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی، میرے باپ اگر مالدار ہوتا تو میرے ہاتھ میں یہ چیز ہوگی۔ اب بچہ اس کو دیکھ کر جو ہے رو رہا ہے اور اپنی اندر آنسو بہا رہا ہے۔ اگر ایسی حالت میں ہم نے دیکھا اور ہم نے اپنے بچے کو تعلیم نہ دی تو کہیں وہ زمانہ دور نہیں کہ ہمارے اوپر وہ حالات آ جائیں اور ہمارا بچہ بھوک سے رو رہا ہو اور ہمارے گھر میں تنگی کے حالات ہوں اور پڑوس کے بچے ہمارے بچے کے سامنے ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہوں اور ہم کو وہ وقت یاد آئے کہ یا اللہ جب میرے پاس تھا تو میں نے اسی بچے کو گالی دی تھی، جب میرے پاس تھا میں نے اس کے باپ کو تانا دیا تھا، جب میرے پاس تھا میں نے اس کی ماں کو تانا دیا تھا۔ آج میرا بیٹا رو رہا ہے، سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، میرے بچے کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، دنیا جو ہے یہ عدل بدل ہوتی ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہوگی۔ تو ہم کو تعلیم دی گئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا جائے۔ اگر پڑوس کے اندر پتہ چلا کہ تنگی کے حالات چل رہے ہیں،
2 وقت کا کھانا 1 وقت پک رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا اس میں سے ماں بچے کھا رہے ہیں، تو ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اپنی ترکاری میں تھوڑا پانی ڈالیں اور ان کو بھی وقت پر کھانا بھیجیں، ہم تازہ کھائیں، ہمارا پڑوسی بھی تازہ کھائے۔ اسی طریقے سے اگر پڑوس کے اندر سے لڑنے اور جھگڑنے کی آواز آ رہی ہے تو ہم جو ہے بڑے دل لگا کر اور کان لگا کر سنتے ہیں اور اندر اندر خوش ہوتے ہیں کہ آج عورت کو اس کے شوہر نے برابر سیدھی کر دی، آج اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، اس کے شوہر نے آج اس کو بہت مارا، بہت پٹائی کی، اب پتہ چلے گا یہ بہت اتراتی تھی، بہت جو ہے باتیں بناتی تھی، اب آج اس کو سبق مل گیا۔ یہ بولنے کا حق مجھے اللہ نے نہیں دیا۔ اگر میں جو ہے پڑوس کے اندر لڑائی جھگڑے کی آواز سنوں تو میرے ذمے ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اور یہ کہوں اے اللہ پڑوس کے اندر جو جھگڑا ہو رہا ہے اس کے اندر دونوں میاں بیوی میں اتفاق جوڑ محبت فرما دیجئے، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ میرے ذمے یہ تھا، میرے بس میں اگر میری طاقت ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے محرم ہیں، تو میں اس گھر میں جاؤں اور ان کو کہوں کہ یہ جھگڑا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ میرا کام تھا لیکن آج ہمارا کام الٹا ہو گیا۔ آج جو ہے اگر اس کا شوہر ہمارا محرم ہے تو ہم اس کو جا کر اور چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری بیوی نے یہ بھی کیا تھا، تمہاری بیوی نے یہ بھی کیا تھا، تاکہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بولیاں سننی پڑے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ہم نے کسی کے گھر میں کان لگا کر ٹوہ لگا کر سنا اور ہم جو ہے کوشش میں لگے رہے کہ برابر صاف آواز کیسے میرے کان میں پہنچ جائے اور ہم اس کی طرف کان لگا کر سنتے رہے، تو کہیں جو ہے ہم ان باتوں کے وعید میں نہ آ جائیں جس میں کہا گیا کہ قیامت کے دن کان میں شیشہ پگھال کر ڈالا جائے گا۔ اگر پڑوس میں لڑائی جھگڑا ہوا اور ہم نے لوگوں کے سامنے اس کو فاش کیا، لوگوں کے سامنے اس کو کھولا کہ آج پڑوس میں ایسا جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو فون کر کر ہم بتلا رہے ہیں کہ آج پڑوس والی کو اس کے شوہر نے برابر ٹھیک کر دیا، اگر ہم نے اس کا راز فاش کیا تو راز فاش کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کو ذلیل کیا، ایک قوم کے اعتبار سے، ایک محلے کے اعتبار سے، ایک سوسائٹی کے اعتبار سے، لیکن کل قیامت کے دن حق تبارک و تعالی مجھے ذلیل کریں گے ساری دنیا کی مخلوق کے سامنے، تو وہ ذلت بڑی خطرناک ہوگی۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کروں، ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتی رہوں، میرے سے کوئی پڑوس کا حق ضائع نہ ہو جائے۔ میرے گھر میں اگر میں بیان سن رہی ہوں، میرے گھر میں اگر قرآن کی قرات سن رہی ہوں اور میرے گھر میں اگر میں نعت شریف سن رہی ہوں تو میرے ذمے ہے کہ میں جو ہے اتنی آواز بڑی نہ کروں جس سے پڑوس والے کو تکلیف پہنچ جائے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھر میں ان چیزوں کو بجاتے ہیں اور آواز بلوٹوتھ کے ذریعے سے اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ پوری بلڈنگ، پورے محلے کے کئی مکانوں تک اس کی آوازیں جاتی ہیں، اور اگر بیچارہ کوئی پڑوس میں بیمار ہے، ہارٹ کا مریض ہے، دماغی مریض ہے، طبیعت بے چین اور بے قرار ہے، وہ اگر بیچارہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتا اور مجبوری کے درجے میں ہمارے گھر پر کسی بچے کو بھیج کر یہ کہلواتا ہے کہ تھوڑا آواز آہستہ کرو، تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو کر بھی قرآن کی تلاوت سن نہیں سکتے، نعت شریف نہیں سن سکتے، بیان نہیں سن سکتے، حالانکہ فقہا نے لکھا ہے کہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن حجر اسود کو بوسہ دینے میں اگر دھکا مکی اور کسی کو تکلیف ہوگی تو علماء نے کہا کہ بھئی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے نہ بڑھے، بلکہ جو استلام کا ذریعہ بتلایا طواف میں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استلام کیا گویا اس نے حجر اسود ہی کو بوسہ دیا۔ تو یہ تعلیم دی گئی ہم کو کہ کسی کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ ہو۔ ہم اپنے گھر میں اگر قرآن کی قرات سن رہے ہیں تو آواز ایسی ہو کہ ہم گھر والے صرف ہم اپنے مکان میں اپنے کمرے میں سن سکتے ہوں، اتنی بڑی آواز نہ ہو کہ پڑوس والا تکلیف میں آ جائے۔
پڑوس والے کو تکلیف پہنچ جائے، پڑوس والے پریشان ہو جائیں، یہ تعلیم دی ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ کیا ہو گیا؟ ہم نبی کے دل دادا، ہم نبی کے وفادار، ہم نبی کی محبت کرنے والے اور نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، آج ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے دیکھیں کہ میری زندگی کی کشتی کون سی طرف جا رہی ہے۔ کہیں ایسے موڑ کی طرف تو نہیں آ گئی جس میں بھور ہو، اور بھور میں اگر میری کشتی پھنس گئی تو میں دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں اور آخرت کے اعتبار سے بھی خسارے میں۔ میری کشتی جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح راستے پر چلنی چاہیے، جہاں ہمارے علماء اور فقہائے کرام نے تعلیم دی، اس تعلیم پر ہماری زندگی کی کشتی چلے گی تو منزل مقصود تک پہنچے گی۔ ہمیں ہر قدم پر یہ سوچنا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں، نبی کی محبت کا دم بھرنے والا ہوں۔ ایسے موقع پر میرے نبی نے کیا تعلیم دی، ایسے موقع پر میرے نبی نے کیا سکھلایا ہے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آج کل لوگوں نے یہ فیشن بنا لی کہ ہمارے گھر کے اندر ہم اپنے ایسے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں جو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، گویا کہ باوجود کپڑے پہنے ہوئے ہم ننگے نظر آ رہے۔ ایسے کپڑوں کے ساتھ ہمارے بچے اور بچیاں گھر کے دروازے کے باہر نکل رہی ہیں، پڑوس والوں کی نظریں اس پر پڑ رہی ہیں، یا پڑوس میں اگر کوئی بچہ اور بچی ایسے کپڑے پہن کر نکل رہی ہے، ہماری جو ہے غلط نگاہیں ان پر جم رہی ہیں، شہوت والی نگاہیں ان کے اوپر لگ رہی ہیں، تو یہ پڑوسی کا کتنا بڑا نقصان۔ پڑوسی ہمارے پڑوس میں رہ کر اطمینان میں نہیں، ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کہیں میری بیوی پر اس کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں میری بالغ بچی پر اور جو ہے 9-10 سال کی بچی پر اس کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ایسے کپڑوں سے گریز کیا جائے کہ جن کپڑوں میں ہم جو ہے باوجود پہنے ہوئے ننگے نظر آتے ہیں، جس کو ہم نے نام دے دیا نائٹ سوٹ کا۔ یہ نائٹ سوٹ جو ہے کتنے خطرناک ہیں، کتنے جو ہے اونچے اور کتنے جو ہے فیٹ، اس کو ہم اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے سامنے تو پہنے، لیکن باہر پہن کر اس کی جو ہے اجازت نہیں دی گئی، اس کی بھی جو ہے خاص خیال رکھا جائے۔ خیر، قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب، کہ قریبی رشتہ دار اور قریبی پڑوسی اور دور کے پڑوسیوں پر بھی احسان والا معاملہ کرو، اور جس کو تھوڑی دیر کا پڑوس مل جائے اس کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرو۔ تھوڑی دیر کا پڑوس مطلب یہ ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں اور سفر کے دوران ہماری کوئی ماں بہنیں جو ہے ساتھ میں سفر کر رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کریں۔ دینی تعلیم اگر ہم جانتے ہیں تو تعلیم ان کو دیں کہ میرے نبی نے ہم کو کون سا دین دیا اور یہ دین ہم کو کیا سکھلاتا ہے۔ پردے کا اہتمام بتلایا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کس طرح سے کی جائے، الفاظ کی ادائیگی کس طرح سے کی جائے، مسائل کی تعلیم کیا مسائل کون سے موقع پر ہیں، اس کی جو ہے ہم تعلیم ٹرین کے اندر بیٹھے بیٹھے، بس میں بیٹھے بیٹھے ہم جو ہے اس تعلیم والے سلسلے کو بھی جاری رکھیں، اور جب ہم اپنا کھانا کھانے کے لیے نکالیں تو ان کو بھی جو ہے اپنے کھانے میں سے کھانا دے کر ان پر احسان کریں۔ اگر ان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا، ہمارے پاس پینے کا پانی موجود ہے، ہم پانی دے کر ان کی مدد کریں۔ تو قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ چاہے تھوڑی دیر کا پڑوس ہو، احسان والا معاملہ کیا جائے۔ آج جو ہے اس کے اندر ہم عمل کرنا شروع کریں تو پھر دیکھیں کہ ہمارے پڑوس کی کتنی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا پڑوسی میری عزت کرے، میرے پڑوس میں میں عزت کے ساتھ رہوں، میں پڑوس میں سربلندی کے ساتھ رہوں، میری جو ہے تعریف ہو۔ تو اس کے لیے قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ تمہارے مال کی وجہ سے اور تمہارے کپڑوں کی وجہ سے اور تمہارے زر اور زیور کی وجہ سے اگر کوئی تمہاری عزت کرے گا تو وہ ٹیمپروری عزت ہوگی، جیسے ہی وہ زیور ختم ہوگا تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تمہاری مالداری ختم ہوگی، تمہاری عزت ختم ہوگی، تمہارے خود کا مکان چلا جائے گا، تمہاری عزت ختم ہوگی، تمہاری گاڑی اور بنگلے چلے جائیں گے، تمہاری عزت ختم ہوگی۔ اگر تم اللہ کی نظر میں عزت والے بننا چاہتے ہو،
اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی عزت ملے آخرت میں بھی عزت ملے، دنیا میں بھی سربلندی ملے اور آخرت کے اندر بھی سربلندی ملے، تو قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ سچے اور پکے مومن بن کر اگر تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی سربلندی ہے اور آخرت میں بھی سربلندی ہے، اور اگر تم کو عزت کا تاج دنیا میں بھی پہننا ہے تو قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور عزت والا وہ ہے جس کی زندگی میں تقویٰ ہو، اور تقویٰ نام ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا، چاہے وہ گناہ معمولی سا کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا سا گناہ کیوں نہ ہو، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، عزت کا تاج ہمارے سر پر رکھیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے جتنے اللہ والے دنیا سے چلے گئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آتا ہے، ہم کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو ان پر۔ کون سی چیز ہے جو ہماری زبان کو مجبور کرتی ہے رحمت اللہ علیہ کہنے پر؟ وہ ان کی عزت اللہ نے ہمارے دل اور دماغ پر ڈال دی کہ جب بھی میرے ولی کا نام آئے تم رحمت اللہ علیہ کہو، جب بھی میرے نبی کے کوئی صحابی کا نام آئے تم رضی اللہ تعالی عنہ کہو، جب بھی میرے نبی پاک کا نام آئے تم درود بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ نے جو ہے عزت ان کے لیے رکھی، چونکہ یہ جو ہے پورے کے پورے ایمان کے ساتھ تقوی کے ساتھ زندگی گزار کر گئے۔ اگر ہم بھی عزت چاہتے ہیں تقوی والی زندگی اختیار کرنی پڑے گی، اور تقوی کوئی بہت بڑا جو ہے پروگرامنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی نام ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ اگر کوئی کام کرنے کا ہوتا کہ بھئی یہ کرو گے تو متقی بنو گے، تہجد پڑھو گے تو متقی بنو گے، اشراق پڑھو گے تو متقی بنو گے، چاشت پڑھو گے تو متقی بنو گے، اتنے ذکر و اذکار کرو گے تو متقی بنو گے، اگر یہ ساری جو ہے باتیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے لیے کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کے جو ہے نہیں کہا گیا، بلکہ اتنا کہا گیا کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، میری زبان سے کسی کی غیبت نہ نکلے، میری زبان سے چغل خوری نہ ہو، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پڑوس میں رہنے والا یا میرا رشتہ دار یا میرا عزیز، میرے جو ہے قریبی، میرا شوہر، میری اولاد، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر میں اپنی زندگی کا یہ سبق بنا لوں کہ چاہے مجھے کوئی تکلیف دے لیکن میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کروں، اللہ نے جن چیزوں سے روکا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا، مجھے اس سے رکنا ہے۔ بس یہی نام ہے تقوی کا کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچایا جائے، اور یہ کام بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ عبادات کے اندر کتنی لذت ملتی ہے۔ نفل کے اندر ایک ایک پارے کی تلاوت ہوگی، پتہ نہیں چلے گا۔ تہجد کے لیے آنکھ کھلے گی اس لیے کہ اللہ کو پیار ہے تم سے، اللہ کو محبت ہے تم سے، تمہاری آنکھ کھولے گا اور تمہارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ جلدی سے تہجد کا وقت ہو جائے اور میں مصلی بچھاؤں اور اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤں۔ نماز کے بعد یہ شوق ہوگا کہ جلدی سے اپنے ہاتھ اٹھاؤں دعاؤں کے لیے اور اللہ سے مناجات کروں، میرا رب مجھے کہتا ہے مانگ، کیا مانگنا چاہتی؟ ایسے وقت میں اپنے رب کے سامنے نہ مانگوں، مجھ سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساری طلب پیدا ہوگی، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہوگا، نمازوں میں جان آئے گی، ذکر و اذکار میں لذتیں ملے گی، یہ ساری چیزیں حاصل ہوگی اگر ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں گے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا آ گیا کہ بھئی زبان سے غیبت ہو ہی جاتی ہے، چغل خوری ہو ہی جاتی ہے، تو ہم اپنے پیر سے جس سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے، اپنے شوہر کو ایک پرچی میں لکھ کر بھیجیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، میں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہوں، توبہ بھی کرتی ہوں، آپ میرے لیے دعا بھی کریں اور میری رہبری فرمائیں۔ وہاں سے جو باتیں بتلائی جائے اس پر عمل کیا جائے، انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں، کچھ ہی مدت میں ہماری زندگی کے اندر تقویٰ آ جائے گا، اور تقویٰ آ گیا تو پھر قرآن کریم میں یہ جو ہے وعدہ کیا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ
کر دیتے ہیں۔ اگر سسرال میں پریشان ہیں اللہ راستہ آسان کریں گے، شوہر کی لائن سے پریشان ہیں اللہ راستہ آسان کریں گے، گھریلو لائن سے اور رشتہ داری والی لائن سے پریشان ہیں اللہ راستہ آسان کریں گے، اگر بغیر نکاح کے ہے شادی کا پیغام کی جو ہے چاہت ہے اللہ نیک صالح رشتے کا انتظام کریں گے، گھر کے اندر تنگی کا زمانہ ہے اللہ تنگی کو کشادگی سے تبدیل کریں گے، بیمار ہے اللہ بیماری کو شفا سے تبدیل کریں گے، کرائے کا مکان ہے اللہ خود کے مکان کا انتظام کریں گے۔ جب ہم اللہ سے جو ہے ڈرنے والے بن جائیں گے، تقوی والی زندگی آ جائے گی۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو تقوی کے اوپر یہ سارے وعدے ہیں، اور تقوی والی زندگی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آج کا یہ سبق ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں اور پڑوسی کا دل دکھ جائے۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ذمہ